الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل پیج جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خورد سیالکوٹ سے، اور میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ ناظرین کرام، آج ہم چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور 102 آیت سے آج ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے حق تقاتہ، جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے، الا مگر اس حالت میں آئے، وانتم مسلمون، کہ تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کے بعد میں کوئی ایسی آیت بھی نازل ہوئی کہ جس کے ذریعے اپنی ذات سے، اس کی ذات سے ڈرنا منسوخ ہو گیا، لیکن مفتابی قول جس پہ فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ اس کی مختلف آراء علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شارع علیہ السلام حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ اور تقوی کا لغوی معنی کیا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی ہے، یہ ہے ڈرنا، بچنا، دور رہنا، محفوظ رہنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی کا لغوی معنی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور تقوی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقوی کا اصطلاحی معنی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، باز کیا ہے، ان کے نزدیک نہ جانا، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ یعنی مفہوم کیا نکلا ساری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا، دور رہنا، اس کو کہا جاتا ہے تقوی، پرہیزگاری۔ جتنا بھی بندہ بچ سکے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے سلف و سالفین کی طرف، اپنے ائمہ دین، انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، سارے ہی اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے، ڈرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ مکہ، کوفہ میں رہتے تھے، تو کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ تقوی کسے کہتے ہیں، ذرا میں یہ بتانے لگا ہوں کہ تقوی، ہمارے اسلاف کیسا تقوی رکھتے تھے۔ کوفہ شہر کے اندر بکری چوری ہو گئی، اور بکری جب چوری ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو پتہ چلا، تو آپ نے قصاب سے معلوم کروایا کہ نیچرلی بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، یعنی دنیا کے اندر کتنی دیر بکری زندہ رہ سکتی ہے۔ تو جب بتایا گیا کہ 15 سال تک، تو آپ نے 15 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہے، حرام کا لقمہ کھاتا ہے، یہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، مگر پھر قبول ہوتی ہے اگر توبہ کر لے تو۔
آپ نے اتنا عرصہ گوشت نہیں بکری کا کھایا کہ جتنا عرصہ بکری زندہ نیچرلی طور پہ رہ سکتی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بکرے کا گوشت بکنے کے لیے آئے اور قصاب نے وہ چوری کی بکری ہی ذبح کی ہو، اور میں چوری کے بکری کا گوشت کھاؤں تو میری 40 دن کی ریاضت عبادت خراب ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور پھر کسی نے بتایا کہ یا حضرت وہ بکری ذبح ہو گئی اور اس کا جو جسے ہم کہتے ہیں زائد گوشت صاف کرنے کے لیے چربی وغیرہ، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں چھچڑے کہتے ہیں، رف گوشت علیحدہ کر کے، تو کہا گیا کہ بھئی وہ دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، چوری کی بکری کھا لی گئی۔ تو پھر آپ نے مچھلی کا گوشت چھوڑ دیا، کیوں؟ کہ شاید دریائے دجلہ میں جہاں یہ چوری کی بکری کی چربی وغیرہ باقی ماندہ چیزیں گوشت کی پھینکی گئی ہیں، وہ ان مچھلیوں نے نہ کھا لی ہو جو میں کھاؤں، اور اس کی وجہ سے میرے زہد میں تقوی میں خرابی پیدا ہو، آپ نے پھر مچھلی چھوڑ دی۔ یہ ہے تقوی۔ ہم تو نہ کس انسان ہے، نہیں بچنے کی کوشش نہیں کرتے، کریں تو انسان تو بڑا زہد اور تقوی والا بن سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا فتویٰ ہے کہ چڑیا، پاکستان میں جو معروف چڑیا ہے، اس کی بیٹ اگر کپڑوں کے اوپر گر جائے تو اس کو دھونا نہیں چاہیے، کھرچ دینا چاہیے، کپڑا پاک ہے۔ یہ آپ کا فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ۔ آپ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، کسی دوران چڑیا نے بیٹ کر دی کپڑے پہ، آپ نے اٹھ کے دھویا، صاف بھی کیا، تو شاگردوں میں سے ایک بولا جو بڑا لائق شاگرد تھا، مطلب کوئی، کہنے لگی آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ چڑیا کی بیٹ اگر لگ جائے کپڑوں کو تو نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا، کھرچ بھی دیا جا سکتا تھا، آپ نے دھویا کیوں؟ فتویٰ تو آپ کا اس پہ ہے کہ جائز ہے اس کے ساتھ بھی نماز، تو ہم نے فرمایا وہ فتویٰ تھا اور اس کو دھو لیا، یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ تقویٰ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بھی جو نجاست ہو، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچا جائے۔ چیونٹیوں کے اوپر رحم کریں، چیونٹیوں کو نہ مارا جائے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ کتے، بلے، یہ جتنی مخلوقات ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ اب پھر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ پھر آپ ہی حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانور قتل کرنا جائز ہے، کوا، کتا، بچھو، بھیڑ، جسے ہم اپنی زبان میں تمبوڑی کہتے ہیں، جوں، یہ چیزوں کو مارنے کی حدیث میں واضح ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چیزیں جو ہیں ان کو مارنے سے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں، جو چیز انسان کو تکلیف دے اس کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، وہ تقوی کے خلاف نہیں ہوتا۔ پھر اس کے اوپر اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پیدا پھر کیوں کیا گیا؟ سانپ، بچھو، یہ بھیڑ، اور تو پیدا کرنے میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انسان اپنی سوچ سے سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی رائے گاں فضول پیدا نہیں کی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے نا کہ انگریزوں نے کیا تجربہ کیا، اپنے ایک علاقے میں نا انہوں نے مکھیوں کو ختم کیا، کہ مکھیاں جو ہوتی ہیں نا یہ مطلب نقصان دہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک علاقے سے سپرے کر کے تو مکھیاں ختم کی،
جب مکھیاں ختم کی تو بہت زیادہ بیکٹیریا جراثیم جو ہے نا وہ گھروں میں باغیچہ جات میں ہر جگہ جمع ہو گئے اور بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے تجربے کے طور پہ دوسرے علاقے سے جہاں مکھیاں تھیں وہاں سے لا کے اس کے چند سیمپل چھوڑے مکھیوں کے، پھر مکھیاں پیدا ہوئیں، انہوں نے چند ہی دنوں میں تعداد بڑھا دی، ان کی کریشن ہوئی، گروتھ ہوئی، تو اور مکھیاں پیدا ہوئیں اور انہوں نے ساری غلاظت کو کھا کے تو ختم کر دی۔ تو اس بات پہ وہ بھی ایگری کر گئے کہ واقعی ہر چیز جو ہے اس کے پیدا کرنے میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حکمت کے تحت ہیں۔ اب وہ مکھیاں آئیں، انہوں نے غلاظت کو کھا لیا تو جراثیم ختم ہو گئے۔ ایسے ہی نزہۃ المجالس کتاب ہے، اس میں علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے غلاظت کھانے والے، پہانا کھانے والے کیڑے کو دیکھا، تو دیکھ کے نا تو شخص نے کہا کہ یہ کیسی فضول سی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کیا، غلاظت کھاتی ہے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں نا کام ہے اس کی قدرت کے کرتا ہے وہ حکمت سے رب 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 سبحان اللہ۔ تو اسی شخص کو جس نے غلاظت کے کیڑے پہ تان کیا تھا، تنقید کی تھی کہ یہ غلاظت کے کیڑے کا دنیا میں کام ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا اس کو بیماری اس طرح کی ہے کہ اس کے زخم میں پیپ بن گئی، ریشہ لگ گیا، طبیعت بگڑتی گئی، بڑے علاج کروائے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو کسی حکیم نے نا ایک نسخہ بتایا کہ جو غلاظت کھانے والا، پہانا کھانے والا کیڑا ہے وہ کچھ تعداد میں پکڑ کے نا 50 60 100 ان کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے اوپر لگاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایسے کیا، غلاظت کے بہت زیادہ کیڑے پکڑے، ان کو جلا کے ان کا پاؤڈر بنا کے تو وہ زخم کے اوپر لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر وہ سمجھا کہ یہ کیڑا جو ہے یہ بھی واقعی فضول ہے۔ یہ علامہ صفوری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ میری کوئی بھی مخلوق بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی، ہر ایک کا ایک، لیکن ہم نہیں، اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے نا۔ 18,000 مخلوقات ہے پوری دنیا میں، لیکن اشرف المخلوقات کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان نہیں سمجھتا، انسان ایک پوائنٹ آف ویو جو سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ہی بات سے 10 حکمتیں، 20 40 حکمتیں جو ہیں وہ کار فرما کی ہوتی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ 103 آیت ہے سورۃ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، ساتھ حبل کہتے ہیں رسی کو، اللہ کی رسی کو، جمیعا تمام لوگ، ولا تفرقوا اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہاں اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ تو سوال یہ بنے گا، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بریکٹ کے اندر ترجمہ لکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تمام مل کر تھام لو سے کیا مراد ہے؟
کیا سوال ہے جی؟ جواب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ آپ نے نا مطلب اقوال لکھنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7. تو پہلا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے. دارمی شریف. کتنے قول ہو گئے؟ ہاں. اب دوسرا لکھیں تفسیر قرآن مجید. تفسیر قرآن مجید. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد. تیسرا قول اللہ تعالی کے عہد، یعنی جس طرح مطلب وعدے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے، اللہ تعالیٰ کے عہد. چوتھا قول یہ ہے اللہ کی اطاعت. چوتھا قول کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. پانچواں قول یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ. مضبوطی کی رسی کیا ہے؟ اگلا قول یہ ہے جماعت. جماعت مسلمین. جماعت کی تے کے نیچے زیر لگائیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ ہاں، جماعت مسلمین. اس سے اگلا قول یہ اخلاص کے ساتھ توحید. اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کی حفاظت. کتنے قول ہو گئے؟ آگے لکھے کیونکہ جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے، جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تاکہ کنویں میں نہ گر جائے. وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تاکہ کنویں میں نہ گر جائے.
وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تاکہ کنویں میں نہ گر جائے۔ اسی طرح جو مسلمان مذکورہ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے اسی طرح جو مسلمان مذکورہ چیزوں کو مضبوطی سے مذکورہ چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ ہاں جی، تو جو شخص کیا لکھا ہے تو وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ان امور کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، اس لیے ان امور کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ اب اگلا سوال بنا لیں۔ سورۃ آل عمران کی آخری میں نمبر 103 میں ہی موجود ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ لکھ لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیت وہی ہے، ٹکڑا اگلا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آخری میں نمبر 103 میں ہی مزید اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، بریکٹ میں لکھنے کا میں لکھ لیں جیسا بھی لکھیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس آیت میں تفرقہ کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ اس آیت میں تفرقہ کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ عقائد میں ایک دوسرے کی مخالفت کر کے مختلف گروہ نہ بناؤ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور جھگڑا نہ کرو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور جھگڑا نہ کرو۔ اور دنیاوی کاموں میں اپنے غلط مقاصد کے سبب ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔
تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 290. تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 290. پہلے سوال کا جواب بھی کیا ریفرنس بھی یہی ہے، ایک یہی جلد یہی صفحہ ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے. ہاں جی، ولا تفرقوا سے مراد یہ ہے. یہاں اور بھی بڑی وضاحتیں ہیں. ولا تفرقوا وقت کے دمن میں نہیں اتنی وسعت کی اس پہ مزید، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ عام طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت منع فرمایا. تو حدیث بڑی معروف ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک ناجی فرقہ ہوگا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا مفہوم سمجھا دیں کہ وہ جو ناجی فرقہ وہ نجات پانے والا ہوگا وہ کون سا ہوگا. تو حدیث کے لفظ تو یہ آتے ہیں معنا وعلی، جس پہ میں ہوں اور جو ہے جو اس پر ہوگا. یا حدیث کے لفظ یوں ہیں کہ میں اور میرے صحابہ، جس پہ میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد میری سنت اور صحابہ سے مراد جماعت یعنی اہل سنت والجماعت. یہ مفہوم جو ہے 1400 سال کے جو مفسرین ہیں اہل سنت والجماعت کو نجی جماعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہو. یہاں مطلب یہ ترمذی کی حدیث ہے. کچھ احباب یہاں کہتے ہیں کہ فرقوں میں بٹنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے منع فرمایا، لیکن قرآن اور حدیث کا پیچ اپ کرنے سے، کمپیریزن کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرقے تو بنیں گے کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا. اب ایک اس سے نئی راہ ایک احباب نے نکالی ہے، ایک گروہ نے نکالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم مسلمان ہیں. تو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ اور رسول کریم فرماتے ہیں کہ فرقے بنیں گے، ان دونوں کا ماحصل یہی ہے کہ فرقے بنیں گے. تو جب بنیں گے تو بات پھر وہ سامنے آئے گی کہ پھر آپ کس کے ساتھ ہیں. حضور سے صحابہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ نجات والا جو فرقہ ہے وہ کون ہے. تو فرمایا معنی جس پہ میں ہوں اصحابی ہو، جس پہ میرے صحابہ ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے مراد اہل سنت ہیں تو یہی اس کی وضاحت ہے. اب جو ہے نا فرقوں میں ہم بٹیں گے نہیں، میرا نام مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل اوریجنل نام جو ہے نا وہ ہمارا مسلمان ہی ہے. لیکن فرقے تو بنیں گے. جب فرقے بنیں گے تو آپ نے ناجی جماعت کون ہے؟ سواد اعظم. حدیث میں فرمایا سواد اعظم کی، سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم بڑی بڑی جماعت کی پیروی کرو. تو آپ چاردنگی عالم میں 206 ممالک میں دیکھیں تو 80% سنی حنفی ہیں. تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب زیادہ لوگ اہل سنت ہیں تو پھر اسی جماعت کی پیروی کرنی چاہیے، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے.
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ کی ہیں. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو کہ اس سے پہلے تم دشمن تھے. یہ عرب کے تو قبیلے تھے بنو حزرج، اور دوسرا ان کا قبیلہ یہ آپس میں بڑے جھگڑتے تھے. پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف اشارہ کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو علیکم تم پر کی. كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تھے تم آپس میں دشمن. فَأَلَّفَ، ایک الف کا معنی تو میں نے پہلے لکھوایا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی کے اندر؟ الف کسے کہتے ہیں؟ ہزار کو. پیچھے بھی اس کا معنی ہم نے لکھا ہوا، ہزار کو. ہزار کی جو تعداد ہوتی ہے اس کو الف کا لفظ بولتے ہیں. اور الف کا ایک اور معنی سامنے آیا ہے، اس کا معنی ہے الفت. الف کا معنی الفت، محبت، پیار. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے الفت قائم کر دی، قربت قائم کر دی تمہارے دلوں میں. فَأَصْبَحْتُمْ، سو بن گئے تم بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ رحم کرم فرمایا اور آپس میں تم شیر و شکر بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، اور تم کنارے پر تھے، حفرتن، جہنم کے، من النار، تم دوزخ کے گڑھے پر تھے. یعنی لڑائیاں کرتے تھے، بری حرکات کرتے تھے، تو جہنم کے حقدار بن چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے یعنی اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اپنی آیات کو اللہ بیان کرتا ہے. لَكُمْ، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ناظرین کرام، یہ آج ہم نے دوسرا رکوع چوتھے پارے کا اس کا ساڑھ لیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہی آج ہم نے ڈسکس کی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دین کے خادم علامہ محمد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. کل نئے رکوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے لمحات کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.